बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को सीवी बनाना सिखाऊंगा। सीवी यानी रिज्यूम, जिसको ब्रिटिश के अंदर रज़्मे भी कहते हैं। सीवी आप लोग कंपोज करवाते हैं बाज़ार से कहीं पे जाके, तो आप लोगों को उसकी पहले कंपोजिंग करवा के फिर प्रिंटिंग करवानी पड़ती है। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप घर बैठ के अपना सीवी खुद कैसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अब कंप्यूटर हर जगह पे अवेलेबल होता है और आप आसानी के साथ अपना सीवी घर पर बना सकते हैं और उसको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर शिफ्ट करके इजीली आप कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ऑनलाइन कहीं पे भी अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे आसानी के साथ और बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग कैसे अपना सीवी डिज़ाइन कर सकते हैं। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। जैसे जैसे मैं आप लोगों के सामने पैटर्न आप लोगों को समझाता जाऊँ, आप लोग करते जाइए। सबसे पहले सिंपल आप लोगों ने डाटा टाइप करना होता है, बस उसको आप लोग समझा करें। पहली लाइन के ऊपर ये जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग अपना नाम टाइप कर दीजिए। ठीक है, आपका नाम आना चाहिए यहाँ पे, योर नेम। ठीक, ये आपने टाइप कर देना है, एंटर प्रेस कर दीजिए और इसके नीचे आपने अपनी एड्रेस जो है वो डाल देना है। एड्रेस आपने डाल देना है। एड्रेस लाइन 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, डिपेंड करता है। अगर आपका ईमेल एड्रेस है तो आपने वो यहाँ पे फिट कर देना है और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आप लोगों ने नीचे डाल देना है इस जगह के अंदर। तो ये आपका पहला जो ऊपर पैटर्न है वो आपने तरतीब से दे देना है। अभी कोई फॉर्मेट, कोई तब्दीली कुछ नहीं करना है। सिंपल आपने अपना नाम लिखना है, पूरा एड्रेस, ईमेल एड्रेस लिखना है और कॉन्टैक्ट नंबर में अपना मोबाइल नंबर वगैरह आपने डाल देना है। नीचे आपने एक हेडिंग देनी। इधर आपने सबसे पहले सीवी के अंदर आप लोग ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, तो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की हेडिंग देनी है, साथ में कॉलन लगा दें और एंटर कर दीजिए। अब यहाँ आपने कोई भी ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के जो फॉर्मेट्स हैं, ऑब्जेक्टिव के जो सैम्पल्स हैं, मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के जो सैम्पल्स हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा अपनी वेबसाइट के अंदर, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फिर वक्त मैं आपको यहाँ पे एक सैम्पल ऑब्जेक्टिव लिख के दे रहा हूँ। ये मैंने आपके सामने एक सैम्पल ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया है। अभी जस्ट आप लोग टाइपिंग्स को और इन चीज़ों को देखते जाइए। इसके बाद आप लोगों ने अगली जो आपके पास ऑप्शंस आएंगी वो आप लोगों ने ले लेनी है। ठीक है, इसके बाद आप लोग अपना एकेडमिक ले लेंगे। एकेडमिक के अंदर आप लोगों ने अपनी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, जो भी आपका कैरियर है, तालीम लिखना है यहाँ पे। एकेडमिक लिखते हुए सबसे पहला जो आपने असूल अपनाना है वो ये है कि आप लोगों ने सबसे अपनी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो टॉप के ऊपर रखनी है। और अगर कोई ऐसी एजुकेशन है जो आप रिसेंटली कर रहे हैं और वो कंटिन्यू है तो आप लोग वो सबसे ऊपर लिखेंगे यहाँ पे जो है। ठीक है, तो आपने अपनी स्टडी के जो कैरियर है यहाँ पे लेके आना है। क्वालिफिकेशन को आपने बतानी है यहाँ पे। तो एग्ज़ाम आपका जो भी है, एग्ज़ाम 1 2 3 वो आप यहाँ पे देंगे। ठीक है, और इसके बाद आपने यहाँ पे आप जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं वो आप देंगे। लेकिन अभी मैं सेटिंग आपको करवाऊँगा इसकी कि कैसे आपने इसको सजाना है, कैसे डेकोरेट करना है और कैसे अपना सीवी तैयार करना है। आप एक दफ़ा जस्ट इसकी प्रोफाइल देख लीजिए कि डाटा आप लोग क्या क्या दे सकते हैं। इसके बाद आप लोग अपना एक्सपीरियंसेस भी डाल सकते हैं इसके अंदर। एक्सपीरियंस जो है वो आपने ले लेना है और इसी तरह से आपका एक्सपीरियंस जो है वो आपका एक्सपीरियंस 1 आप लोग इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और इसी तरह आप अपना एक्सपीरियंस 2 लिखेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस जितने भी आप डाल दीजिए।
اور اس کے بعد پرسنل پروفائل آپ لوگ اپنی ایڈ کریں گے. فائل آپ نے ایڈ کر دینی ہے اور نیچے آپ نے اپنے پرسنل پروفائل کے لیے جو جو چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہیں اس کے اندر آپ کا نیم ہے اور اس کے بعد پھر آگے فادرز نیم ہے, اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ ڈال دیجئے. ڈیٹ آف برتھ کے بعد CNIC آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. شناختی کارڈ آپ کا جو ہے وہ آپ نے لازمی آپ نے ایڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے لکھ دینا ہے کہ آپ میرڈ ہیں, اور اس کے بعد آپ لوگ اپنا ریلیجیس آپ ڈال دیں گے. ریلیجیس کے بعد آپ اپنا ایڈریس فٹ کریں گے اس کے اندر اور کانٹیکٹ نمبر آپ ڈال دیں گے, ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ سیکنڈ پیج پہ آ گیا ہے, تو آپ نے ابھی اس پہ پریشان نہیں ہونا ہے. میں آپ کو اس کی سیٹنگ کر کے بتاؤں گا, مکمل طور پہ سیٹ کرتے ہیں. اب اس کو دیکھیں, سب سے پہلے آپ آ جائیں اوپر کے لائنز پہ, ان کو سلیکٹ کریں, ہوم ٹیگ پہ آئیے, اور ہوم ٹیگ پہ آنے کے بعد آپ لوگ یہاں پیراگراف سیٹنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو آپ سینٹر الائن کر دیجئے. دوبارہ ہوم ٹیگ پہ آئیے اور یہ پیراگراف سیٹنگ کے اندر ہی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لائن سپیسنگ کو, یہاں پہ آپ لوگ اس کو 1.0 کرتے ہوئے ہوم ٹیگ کے اوپر ہی لائن سپیسنگ کو ریموو سپیس کر دیجئے آفٹر پیراگراف. دیکھیں کہ یہ اس طرح سے سپیس ختم ہو چکی ہیں. اب آپ لوگ اوپر کی جو آپ کا نام ہے اس کو سلیکٹ کر کے ہوم ٹیگ کے اوپر ہی جاتے ہوئے اس کا جو سائز ہے وہ آپ لوگ 30 کر دیجئے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اسی طرح سے جو ایڈریس کی جو لائن ہے اس کو آپ لوگ 20 کر دیجئے, اور ای میل اور کانٹیکٹ نمبر کو آپ لوگ اسی طرح سے 16 کر دیجئے. یہ آپ نے ایسے ایڈجسٹ کر لینا ہے. نام کو آپ لوگ بولڈ کر دیجئے ساتھ میں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کہ یہ بولڈ ہو جائے گا. آبجیکٹو کو سلیکٹ کیجئے, کنٹرول کے ساتھ ہی ایکیڈیمک کو سلیکٹ کیجئے, ایکسپیرینسز کو سلیکٹ کیجئے, اور آپ سلیکٹ کیجئے ساتھ ہی پرسنل پروفائل کو. یاد رکھیں کہ کو سلیکٹ کرتے ہوئے ہم نے کنٹرول کا بٹن پریس کیا ہوا ہے. یہاں پہ ہوم ٹیگ کے اوپر آپ لوگ اس کو ایریل بلیک دے دیجئے. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو ایریل بلیک کر دیا ہے. یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ریکوائرڈ سوٹیبل پوزیشن, اس کو آپ لوگ ایک عدد ٹیب دیجئے. ہوم ٹیگ کے اوپر جا کے آپ لوگ اس کو جسٹیفائی کر دیجئے. چیک کر لیں سپیسز کس طرح سے دی ہوئی ہیں, تو یہ 1.5 کی سپیس آپ کے سامنے موجود ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ لوگ یہاں پہ جو آپ کے یہ ایگزامز ہیں ان کو آپ لوگ بلٹ لگا لیجئے, بہتر ہے. یہ دیکھیں کہ یہ بلٹس آپ لوگ دیں ساتھ میں, تو جو بھی آپ کے ایگزامز ہیں ان میں بلٹ آپ لوگ لگائیے. ایکسپیرینسز کو بھی بلٹ دے دیجئے, یا آپ نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں. ہوم میں جا کے آپ یہ نمبر پہ کلک کر دیں تو نمبرنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے آپ کرنا چاہیں. اسی طرح سے آپ لوگ یہاں پہ یہ آپ کے سامنے جتنے بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کے پرسنل پروفائل کی جو نیچے ہیڈنگز ہیں, سب ہیڈنگز ہیں, چیک کیجئے. ہوم ٹیگ پہ جائیے اور 1.15 کو لے لیجئے, تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب آپ کے سامنے ایک پیج پہ آ چکا ہے. اس کے بعد آپ اس کو یہاں پہ ٹیب کی کو پریس کریں اس جگہ پہ, اس کو ایک ایک ٹیب آگے کر دیجئے سارے کو. یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ جیسے ہی اس کو, اور ادھر آپ نے ٹیب کا بٹن پریس کرتے ہوئے یہاں پہ آپ کالن دیجئے, اور آگے ٹیب کے ساتھ جو آپ کا نام ہے آپ نے یہاں پہ اپنا نام ٹائپ کر دینا ہے. سیم یہی پوزیشن, سیم یہی کام آپ نے آگے کرتے جانا ہے. ٹیب کی مدد سے آپ نے آگے بڑھنا ہے, یاد رکھیے. اور یہ آپ کے سامنے اس طریقے سے پورا کا پورا سی وی کا پیٹرن آپ کے سامنے یہ ڈیزائن ہو رہا ہے. ابھی آپ لوگ دیکھیے گا کہ مزید میں آپ کو اس کے اور بتاؤں گا کہ سیمپلز کس طرح سے یہ تیار ہو سکتے ہیں اور کس کس طریقے سے یہی سی وی آپ کا کتنے ڈیزائن سے بن سکتا ہے.
تو ایک تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ سمپل ڈیزائن آپ لوگوں کے سامنے شامل ہے. سمپل ڈیزائن آپ لوگوں کے پاس یہ موجود ہے، آپ لوگ ایسے بھی سی وی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اس میں اپنی پکچر ایڈ کرنی ہے تو آپ لوگ اپنے اس حصے کو آپ لوگ سائڈ پہ لے جائیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ لوگ لے جائیں اور اس جگہ پہ آپ اپنا ساتھ میں پکچر فریم بنا لیجئے. پکچر کا آپ نے باکس تیار کرنے کے لیے آپ انسرٹ میں آئیے اور یہاں پہ آپ لوگ یہ آپ کے سامنے شیپ ہے اور شیپ کے اندر یہ آپ باکس ہے جو آپ ڈرا کر سکتے ہیں پکچر کے لیے. تو آپ اس کو ڈرا کر لیجئے اور اس کے اندر آپ اپنی پکچر ایڈ کر سکتے ہیں. اس کا آپ سائز سیٹ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو پکچر کہ آپ کو کیسے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ اپنی پکچر آسانی سے اس میں آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ لوگ ایک یہ پیٹرن آپ لوگ بنا سکتے ہیں کہ پکچر بھی آپ کے پاس یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی. اور مزید آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں آپ لوگ اس کو آبجیکٹیو کو سلیکٹ کیجئے، اکیڈمک کو سلیکٹ کیجئے، ایکسپیرینس کو سلیکٹ کیجئے، ساتھ میں پرسنل فائل کو سلیکٹ کر لیجئے اور ہوم ٹیگ کے اوپر آ کے آپ لوگ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کے اندر جو آپ کو کلر نظر آ رہے ہیں اس میں سے کوئی بھی کلر آپ اس پہ کلک کر دیں گے. یعنی یہ میں نے بلیک کلر کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے بھی آپ لوگ ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنے سی وی کو. یہ ایسے بھی آ سکتا ہے اور اگر آپ نے اپنی پکچر نہیں لگانی ہے تو واپس آپ لوگ اس کو سینٹر الائن کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے بھی آپ لوگ ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو ایک خوبصورت سا سی وی جو ہے، اور اگر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ دوسری لائن پہ جا رہے ہیں تو ان کی آپ سپیسز کو کم کر لیجئے. یہاں پہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آخری آپ لوگ ٹیکسٹ کے بعد جب ڈیلیٹ پریس کریں گے تو نیچے سے پیج ختم ہو جائے گا اور آپ کا سی وی کا پیٹرن آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوگا. یہ تمام کے تمام سی وی پیٹرن آپ لوگ میری ویب سائٹ سے آپ لوگ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو ایزیلی آپ لوگ اپنے کمپیوٹر کے اوپر اپنا سی وی بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو سی وی ڈیزائن کرنا آ گیا ہوگا اور آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہوگا کہ آپ کیسے اپنے سی وی کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. اگر کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہر وقت اویلیبل ہے چینل کی وال کے اوپر. آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.